نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم سے دینی مسائل کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم سرائے میر میں فتویٰ نویسی کا سلسلہ ایک زمانے سے جاری ہے۔ افتاء کی تعلیم کا آغاز شوال 1420 ہجری مطابق جنوری 1999 عیسوی میں محی السنہ حضرت اقدس مولانا شاہ ابرار الحق صاحب حقی ہردوئی نور اللہ مرقدہ کے دور نظامت میں شروع ہوا۔ تاحال یہ شعبہ قائم ہے، لیکن فتویٰ نویسی کا سلسلہ کافی دنوں سے چل رہا ہے۔ مختلف مفتیان کرام کی خدمات حاصل رہی ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد سجاد صاحب مظاہری جونپوری نور اللہ مرقدہ نے 39 سال، محسن الامت حضرت اقدس مولانا شاہ مفتی محمد عبداللہ صاحب پھولپوری نور اللہ مرقدہ نے 33 سال، فقیہ النفس مفتی محمد حنیف صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ نے 11 سال اور دوسرے مفتیان کرام نے فتویٰ نویسی کی خدمت انجام دیا ہے۔ لوگ اپنے دینی مسائل حل کرنے کے لیے مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم سے رجوع کرتے رہے ہیں، اور یہاں کے مفتیان کرام ادلہ اربع یعنی قرآن و حدیث اور اجماع و قیاس کی روشنی میں ان کا جواب دیتے رہے ہیں۔ ان کے فتاوے مختلف رجسٹروں میں محفوظ تھے، جن میں ایمان و عقائد، طہارت و صلاۃ، عبادات و معاملات، معاشرت و وراثت، غرض زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق مسائل تھے، جن کو جمع کرنا اور کتابی شکل میں لانا ایک اہم کام تھا۔ موجودہ ناظم اعلیٰ و شیخ الحدیث مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم سرائے میر حضرت اقدس مولانا شاہ مفتی محمد احمد اللہ صاحب پھولپوری دامت برکاتہم کی توجہ سے ترتیب فتاویٰ کا کام شروع ہوا۔ الحمدللہ پہلی جلد فتاویٰ بیت العلوم کے نام سے منظر عام پر آ چکی ہے اور آگے کا کام جاری ہے۔ آپ حضرات کے سامنے فتاویٰ بیت العلوم اور فتاویٰ کی دوسری کتابوں سے منتخب مسائل پیش کیے جائیں گے۔ آپ اپنے سوالات اگر بھیجنا چاہتے ہیں تو بھیج سکتے ہیں بیت العلوم official 1@gmail.com پر۔ انشاءاللہ مکمل و مدلل جواب دیا جائے گا۔ جن مسائل کا میں نے انتخاب کیا ہے ان میں ایک مسئلہ ہے، ایک صاحب نے سوال کیا تھا، فتاویٰ بیت العلوم میں ان کا سوال اور جواب نقل ہے۔ مجھے پیشاب کے قطرے کی بیماری ہے، جس سے بڑی الجھن رہتی ہے۔ نماز تو پڑھتا ہوں لیکن طبیعت صاف نہیں رہتی، حالانکہ اکثر میں نماز سے گھنٹوں پہلے ہی استنجا سے فارغ ہو لیتا ہوں، پھر بھی کبھی کبھی قطرہ کا شبہ ہو جایا کرتا ہے۔ ایسی حالت میں کیا کروں؟ شرع کا کیا حکم ہے؟ فتاویٰ بیت العلوم میں اس کا جواب دیا گیا ہے کہ نجاست سے صفائی حاصل کرنا، یہاں تک کہ نجاست کے اثر کے ختم ہونے کا یقین ہو جائے، شرعاً واجب ہے۔ اب کسی کو یقین کھانسنے سے ہوگا، کسی کو کلوخ استعمال کرنے سے ہوگا، کسی کو چل کر ہوگا، غرض جس کو جس طرح سے بھی اطمینان حاصل ہو، نجاست سے پاکی کا اطمینان حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ ہاں، پاکی حاصل کرنے میں غلو کرنا یہ مذموم ہے۔ فتاویٰ بیت العلوم میں احسن الفتاویٰ صفحہ نمبر 106 کے حوالے سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کا ملفوظ منقول ہے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب علیہ الرحمہ نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ سے سوال کیا تھا کہ پیشاب میں وسوسے بہت آتے ہیں، بہت دیر میں پیشاب خشک ہوتا ہے، ملنے سے کچھ نہ کچھ نکلتا ہی رہتا ہے۔ حضرت نے فرمایا ایسا ہرگز نہ کیا کیجیے، معمولی طور پر استنجا کر کے دھو لینا چاہیے۔
پھر حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب علیہ الرحمہ نے سوال کیا کہ نماز کے درمیان قطرہ آ جاتا ہے یا کبھی کبھی قطرہ آ جاتا ہے، کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا اس کا خیال نہ کیا کیجئے، نماز میں بھی اگر یہ خیال آئے تو آپ اس کی طرف توجہ نہ دیا کیجئے، بعد میں نماز دہرا لیجئے گا، جب تک تکلف کر کے جبر کے ساتھ وسوسہ کے خلاف نہ کیجئے گا، یہ مرض کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اسی طرح مسئلہ ہے کہ اگر کسی کا سطر کھل جائے تو سطر کھلنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ تو سطر کھلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ سطر کا کھلنا یہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے۔ سوال ہے عورت بچے کو دودھ پلائے تو وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو عورت اگر بچے کو دودھ پلائے تو دودھ پلانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ کوئی ناپاک چیز نہیں نکلتی۔ ایسے ہی سوال ہے کہ ناخن پر پالش لگی رہ جائے تو وضو اور غسل ہوگا یا نہیں؟ تو ناخن پر اگر پالش کا صرف رنگ ہو اور اس پالش کی وجہ سے پانی اندر تک پہنچ جائے تو وضو اور غسل میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، وضو اور غسل ہو جائے گا۔ لیکن اگر پالش اس طرح لگی ہے کہ پانی اندر تک نہیں جا سکتا تو وضو اور غسل نہیں ہوگا۔ ایسے ہی سوال ہے کہ نیا کپڑا دھوئے بغیر پہننا کیسا ہے؟ تو نیا کپڑا اگر کوئی سلا کر کے لائے اور ظاہری طور پر کوئی نجاست اس پر نہ لگی ہو تو اس کا پہننا درست ہے۔ ایسے ہی سوال ہے کہ اگر تھوک میں خون نظر آئے تو وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟